صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو. پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر. ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں مختلف معاملات پر گفتگو ہوتی ہے. عوامی نوعیت کے معاملات اور مسائل پہ کوشش کرتے ہیں کہ بات کی جائے، اور جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے سطحی مسائل ہوں، سیاسی نوعیت کے معاملات ہوں، جو کچھ آج کل ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم کوشش کرتے ہیں اپنے پروگرامز میں گفتگو کریں. اور خاص طور پہ جو سماجی معاملات اور مسائل ہیں اس کے اوپر بات کرنا بے حد ضروری ہے. بہت سارے پروگرام دیکھنے والے نشاندہی کرتے ہیں معاملات کی، جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے یا جاری صورتحال ہے اس حوالے سے، اور ہم کوشش کرتے ہیں اس کو اپنے پروگرام کے ذریعے ضرور ڈسکس کیا جائے. تو بہرحال سیاسی معاملات ہیں اس کے اوپر تو آپ دیکھ رہے ہیں شب و روز گفتگو ہو ہی رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر اب بات کرنے کی ضرورت ہے. اور میں بہت پہلے سے ہی بات اپنے پروگرامز کے ذریعے کہتا آیا ہوں، نہ صرف اپنے پروگرامز میں بلکہ سوشل میڈیا پہ بھی، کہ ہماری اس وقت جو تمام تر توجہ ہونی چاہیے وہ ملکی معاشی صورتحال کے حوالے سے ہونی چاہیے. گزشتہ روز خبروں کے ذریعے دیکھنے میں آیا یہ کہ جو وزیر خزانہ صاحب ہیں ان سے ایک سوال کیا گیا معیشت کے حوالے سے ہی، لیکن عموماً ایسا ہی ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی، جب ان سے کوئی سوال کیا جاتا ہے یا کسی سے بھی اگر کوئی سوال کیا جاتا ہے تو اسی قسم کا رد عمل آتا ہے جیسا ان کا دیکھنے میں آیا. بہت زیادہ جذباتی ہو گئے اور سوال کے اوپر ایک سوال انہوں نے داغ دیا. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ جو معاشی معاملات ہیں، جو صورتحال ہے، یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد جو خاص طور پہ 9 مئی کے بعد کی صورتحال رہی ہے یا اس سے پہلے بھی جو ایک سلسلہ تھا وہ تقریباً اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. تو اب جو عوامی نوعیت کے مسائل ہیں اس کے اوپر کب بات ہوگی، اور ایک عام آدمی کے خدشات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور خاص طور پہ اب جیسے جیسے بجٹ قریب آ رہا ہے بہت زیادہ لوگ فکر مند ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اور خیر کی تو کوئی اب امید باقی نہیں رہی، اور پہلے بھی نہیں تھی. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مہنگائی کا یہ جو بوجھ ہے اس میں اور مزید کتنا اضافہ کیا جائے گا، یہ دیکھنا ہوگا. بہرحال ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں تفصیلاً ان معاملات پر گفتگو کریں، خاص طور پہ جو معیشت کے معاملات ہیں، اس سے جڑے جو معاملات ہیں اس کے اوپر بات کریں، اس کے اوپر تجزیہ بھی کریں گے. اور یقیناً آنے والے وقت میں جو خصوصی پروگرامز ہم ہمیشہ کرتے آئے ہیں کہ 21 نیوز پہ معیشت کے حوالے سے اور بجٹ کے حوالے سے، وہ بھی انشاءاللہ ضرور آپ کے لیے لے کر آئیں گے. اس وقت کچھ معاملات ہیں سیاسی نوعیت کے، ان کے اوپر بات کرنا ضروری ہے. اسٹوڈیوز میں معزز مہمان تشریف رکھتے ہیں، انہیں پہلے خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. سب سے پہلے جو معزز مہمان ہیں محمد یوسف پاکستانی صاحب، جو کہ ایک تجزیہ کار ہیں، اس سے پہلے پروگرامز میں ہمارے تشریف لا چکے ہیں. بڑی کھل کر گفتگو کرتے ہیں جی، اور بڑی سچی گفتگو کرتے ہیں عوامی انداز میں اور ایک عام آدمی کی زبان میں. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. محمد یوسف صاحب کو میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ جی، بڑی نوازش پروگرام میں یوسف بھائی وقت دینے کے لیے. دوسرے ہمارے ایک اور بڑے خاص مہمان پہلی دفعہ اس پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں، اور بڑی کام کی باتیں اب سے کچھ دیر پہلے ان سے پتہ چلی ہیں جو اس وقت ملک میں بالخصوص صوبہ سندھ میں جو اس وقت صورتحال ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. بلکہ قانونی معاملات کے اوپر بھی انشاءاللہ ایک سلسلہ ہم آگے شروع کر رہے ہیں جس میں کچھ معاملات تفصیل سے زیر بحث آئیں گے، تو ان کو مدعو کرتے رہیں گے. ایڈوکیٹ زاہد مظہری صاحب جو کہ ایکس اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل سندھ بھی ہیں، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ جی، بڑی نوازش آپ کی زاہد مظہری صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. یوسف صاحب، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ جو کچھ ہوا 9 مئی سے پہلے بھی یا اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے یقیناً آپ کے مشاہدے میں ہوگا. پہلے یہ کہا جاتا تھا یقیناً سارے لوگوں کو تو علم نہیں ہوتا تھا، لیکن اب سوشل میڈیا خبروں کا دور ہے، خبریں سب کے پاس ہے، رسائی سب تک ہے، ٹیلی فون کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، نہ جانے کتنے ذرائع ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاملات کو کیا سمجھا جائے. آپ کے خیال میں جو کچھ ہوا یقیناً قابل قبول نہیں تھا، لیکن اب صورتحال کس طرف جاری ہے یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں. میں چاہوں گا ذرا اس پر اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. سب سے پہلے یاسین صاحب آپ کا شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا بات کرنے کا، اور ناظرین کو السلام علیکم. اور دوسری بات یہ کہوں گا، جس طریقے سے جو آج جو حالات جو پیدا ہو چکے ہیں ہمارے ملک میں، بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہوں گا، اور میں پہلے بھی آپ کے پروگراموں میں کچھ باتیں کی نشاندہیاں کرتا تھا میں، جی بالکل، کہ جو ہمارے ملک کے ساتھ معاملات جو چلے آ رہے ہیں یا جو چلائے جا رہے ہیں،
یہ ملک کی معیشت کو اور ملک کو جو نا بدنام کرنے کا جو نا یہ پورا فارمولہ جو نا اس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے. جی جو میں نے آج تک اس کو سمجھا, میں تو ایک عام سا آدمی ہوں, اور لیکن تھوڑی بہت اللہ کا شکر ہے عقل و شعور رکھتا ہے ہر بندہ اپنے حساب سے. میں تقریباً جو نا یہ 4 سال سے ان چیزوں کو دیکھتا ہوا آ رہا تھا. سب سے پہلے جو میرے اندر جو باتیں جو اس ٹائم پہ ابھری تھی وہ یہ تھی کہ اندیشے, جی کہ بات کے پیچھے کیا ہے, یا دیوار کے پیچھے کیا ہے, اندھیرا یا اجالا ہے. اچھا, میں جب مطلب یہ باتیں کرتا دوستوں کے ساتھ تو گھر میں بھی بات ہوتی کہ معاملات مجھے کوئی صحیح نظر نہیں آ رہے, اور خاص طور پہ جب خان صاحب کی حکومت تھی اس دور کی میں بات کروں گا. اب تو لوگوں کو سب کو پتہ چل گیا کہ یار جو باشعور لوگ ہیں اور جن کا دین ایمان مطلب ہے کہ اگر کچھ نہیں جاگتا تو میں اس کے بارے میں نہیں کچھ کہہ سکتا, لیکن میں کہ بحیثیت پاکستانی میں اس چیز کا الحمدللہ حق بھی رکھتا ہوں اور بولنے کی ہمت بھی رکھتا ہوں کہ جس نے جو غلط کیا میں اس کو غلط پہلے بھی کہتا تھا اور آج بھی کہتا ہوں, اور جب تک میرے رب نے مجھے ہمت دی ہے یا زندگی دی ہے میں انشاءاللہ حق بات کو کہتا رہوں گا. ٹھیک ہے. یہاں تک ہمارے ملک کو ایک پورا جسے کہتے ہیں نا کہ ایک پورا ڈیزائن کر کے اس کے اوپر ایک نفسیات کے ساتھ جو قوم کے ساتھ اور نوجوان بچوں کے ساتھ جو کھیلا گیا, اس سے پہلے تو کھیلا گیا جو ہمارے جو آج سے 10 سال پہلے جو جوان تھے, جی جو یا پھر کچھ ہمارے جیسے لوگ تھے اس ٹائم پہ جن کی عمر مطلب 35-40 سال تھی, ان لوگوں کا مائنڈ بنایا گیا کہ چور 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 چور. ٹھیک ہے, اس ٹائم پہ جو بھی اس وقت کے حالات تھے ہر کسی نے ایک چیز کو مانا بھی جیسے بھی تھا. پھر جب آپ ایک چیز کو زیادہ گانا شروع کر دیتے تو وہ بندہ نمازی بھی ہو تو آپ اس کو اگر چور بھی کہیں گے نا تو لوگ نمازی اس کی بھول جائیں گے. باقی اور ہمارے یہاں ویسے بھی ایک فطرت ہے, ہم برائی اتنی سی ہو نا اتنی ساری اچھائی کو ہم ویسے سائڈ میں ڈال دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر ایک بندہ پورے ایجنڈے کے ساتھ ہے. میں تو اس کو یہ بات بولوں گا کہ عمران خان کا ایک ذاتی ایجنڈا ہے جس کو شاید ابھی لوگ سمجھ نہیں پا رہے. میں تو الحمدللہ یہ میں بات اتنی کہہ سکتا ہوں کہ اور بھی جو لوگ ہیں جو پاکستان کے باشعور لوگ ہیں اور پاکستان کی سلامتی والے جو لوگ ہیں ان کو اب اس بات پہ غور کرنا پڑے گا کہ یہ پورا پلان کے تحت ایک بچوں کے ذہن سازی کی گئی, ان کے ساتھ اس طریقے کی معاملات کیے گئے کہ وہ بچوں کے دماغوں میں کیا. میں پہلے ذاتی طور پہ میں بھی وہ ریاست مدینہ کے نام پہ میں دیوانہ ہوا تھا. $200 ارب کے اوپر یہ جو مطلب میں ان کو کیا بولوں جھوٹے وعدے کرنے والے, منافقت دکھانے والے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ مجھے اپنا وطن عزیز ہے. یہ وہ خاص طور پہ ہمارے خان صاحب آپ کو پتہ اکثر وہ باتیں کرتے تھے ریاست مدینہ کی 1 کروڑ نوکریوں کی بھی باتیں کرتے تھے, 50 لاکھ گھر کی بھی. آج کل وہ انہوں نے انقلاب کی وہ باتیں جو انقلاب سب نے دیکھ لیا کہ یہ انقلاب وہ تھا. اب پاکستانی قوم کو اب اس چیز کو سمجھنا ہوگا, پاکستان کے لوگوں کو اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ وہ کون سا انقلاب تھا جو مطلب ہے کہ آج ہماری ذاتی جو ہمارا جو گھر تھا, ہمارے جو فوجی افسران تھے یا فوج تھی, ان کے ساتھ عوام کو لڑوا دینا اس سے بڑی شہادت نہ ہو سکتی ہے, نہ اس کا کوئی انسان سوچ سکتا ہے. جو شخص اپنی ہی اولاد کو اپنے باپ کے ساتھ لڑوا دے یا بھائی اور بہن کی یا بھائی اور بھائیوں کی آپس میں لڑوائیاں کروا دے, اس کو صادق اور امین تو نہیں کہتے, اس کو فتنہ ضرور کہتے ہیں. اور یہی حقیقت ہے. اور اگر حقیقت کو کوئی جھٹلائے گا تو وہ انشاءاللہ وہ وقتی طور پہ تو بندہ دبا سکتا ہے اس کو, لیکن ہمیشہ کے لیے وہ دب نہیں سکتی. اور یہ آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کی سمجھ میں آ جانا چاہیے, یا کچھ لوگوں کی آ چکی ہے کہ یہ نیا پاکستان یہ بربادی کا پاکستان تھا. یہ اگر اس نئے پاکستان میں سہانے خواب دکھا کے اور لوگوں کو پتہ نہیں کون کون سی امیدیں لگا کے اور اس کی امیدوں کو توڑنا, اور جس کو لوگ یو ٹرن بھی کہتے ہیں. یو ٹرن کا مطلب, میں تو ایک ان پڑھ آدمی ہوں, میں نے تو اس کا یہی مجھے تو مطلب سمجھ میں آیا کہ یو ٹرن لینے والے کو جو نا جھوٹا کہتے ہیں. اور پھر ہم اگر جھوٹوں پہ اعتبار کریں تو پھر قصور ہمارا. پھر جھوٹا تو مطلب ہے اپنی ڈگڈگی بجاتا ہے, اور وہ ڈگڈگی جب اس کی چلے گی تو پھر قصور ہمارے. وہ کہتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم بڑے پڑھے لکھے بہت مطلب انٹیلیجنٹ ہے, تمہاری پڑھائی کا اندازہ ہمیں مطلب ہو جاتا ہے کہ ماشاءاللہ. یعنی جو ایک شخص آ کے یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری تربیت کرنے آیا ہوں,
تو اس کا مطلب ہے تمہاری تربیت پہلے تو کچھ ہوئی نہیں ہے. نہیں، وہ تربیت تو ہم نے بچوں تو کو وہ دیکھی جو تربیت کی گئی ہے. جو بچوں نے جس قسم کی باتیں کی ہیں، بچہ تو ناسمجھ ہوتا ہے، نادان ہوتا ہے، اس کو تو نہیں پتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. جلسوں کے اندر کھڑے ہو کے جو بچے باتیں کر رہے ہیں، آپ جا کے سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر دیکھیے بچوں کی جو ذہن سازی کی ہے. اب یہ تو وہ نقصان ہے جو آپ کو بہت دیر تک اس کے اثرات نظر آئیں گے. جو کچھ ہو رہا تھا جب ہم اس چیز کی نشاندہی کر رہے تھے زاہد صاحب، کہ آنے والے وقت میں یہ جو بچے جب بڑے ہوں گے تو کیا ان کے ذہنوں میں ہوگا کہ اپنا مخالف جو کچھ بھی ہو، جیسا بھی ہو، چاہے جس جماعت سے بھی تعلق رکھتا ہو، وہ چور ہوگا. یہ اس کی تربیت میں شامل کر دیا گیا ہے. تو یہ تو وہی ہوگا جو 88 میں اور اس سے پہلے ہوا تھا، جو اس کی نتائج آج تک بھگت رہے ہیں، نہیں ختم کر سکے. اب جو یہ ہوا ہے، یہ کب تک سلسلہ چلے گا؟ مظاہر صاحب فرمائیے. دیکھیے یاسر بھائی، پہلے تو جزاک اللہ، آپ نے مجھے اس فورم پہ بیٹھ کے بات کرنے کا موقع دیا. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے کالج میں داخلہ لیا تو ہمارے پروفیسر تھے گوہر صدیقی صاحب. وہ اس وقت جماعت کے ایک وہ تھے. تو انہوں نے ہمیں ایک لیکچر دیا. انہوں نے ایک کویسچن کیا ہم سے کہ یہ بتائیے کہ دنیا کی سب سے طاقتور اور سب سے پاورفل ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے ڈینجرس چیز کیا ہے؟ واہ. اب ایک آبویس سے تھے، میٹرک سے آئے، اتنا تھے نہیں، ہم خود بھی ٹین ایج ہی تھے. تو تقریباً یونینیمس جواب یہ آیا کہ ایٹم بم. مسکرائے. ایک سیزنڈ آدمی تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں بیٹا، یاد رکھنا، اس پوری دنیا میں سب سے پاورفل اور سب سے پاورفل ہونے کے ساتھ ساتھ جو ڈینجرس بھی ہو سکتی ہے کسی قوم کے لیے اور کسی قوم کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے، دیٹ از ٹین ایج. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. 12 کے بعد 13 14 اپ ٹو 19 تک. یہ جو ٹین ایج ہوتی ہے نا سر، جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ آرمڈ فورسز کے اندر مختلف چیزیں استعمال ہوتی ہیں ویپنز میں. تو اس میں آرمز اینڈ ایمونیشنز کے اندر ایکسپلوزیو ہوتا ہے. جی. یہ ہائی ایکسپلوزیو، وہ ٹی این ٹی سے بھی اوپر ہے کہ جس کو جسٹ تھوڑا سا فلیئر کرنا ہوتا ہے. واہ. جو قومیں، جن قوموں کے لیڈران اپنی ٹین ایج جو ہے اس کو پازیٹیو ایک میسج دے کے ان کی تربیت کر کے ان کی ذہن سازی کرتے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں اور سریا تک وہ پہنچ گئے. واہ، بہت بڑی اچھی مثال. لیٹسٹ آپ کے سامنے اگر آپ یہ دیکھیں تو طیب اردوان، ابھی انہوں نے پھر الیکشن جیتا ہے، ان کی لیٹسٹ سپیچ سن لیجئے وہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ حیران رہ جائیں گے. میں آؤں گا اس کے اوپر بھی. اور میرے پاس میں ہمیشہ ہمیں سکھایا جاتا ہے دلیل سے بات. دلیل سے بات. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فتنہ تھا، فتنہ عمرانی. اس کو فتنہ کہنا چاہیے. دجال کے آنے سے پہلے کئی دجال آئیں گے. بات بالکل درست ہے. یہ ایک ایسا فتنہ آیا جس فتنے نے آ کے، جیسے دجال، دیکھیے آپ صرف ان کو دیکھ لیجئے، ان کے پاس تو وہ غیر مرئی طاقت نہیں تھی. وہ جب آئے گا تو آپ کے ایمان مردہ کو بھی زندہ کرے گا، وہ مار دے گا پھر زندہ کرے گا. انہوں نے آ کے سہانے خواب دکھائے. جی. ان کے منسٹر جو بعد میں بنے، نام میں کسی کو نہیں لیتا، ٹھیک ہے. آپ دیکھیے انہوں نے کہا جی پہلے دن ہم آئیں گے، $200 ارب وہاں سے لائیں گے، یہاں ڈال دیں گے. ہم 90 دن کے اندر آپ کو خواب دکھایا گیا ہم یہ کر دیں گے، وہ کرپشن ختم کر دیں گے. بالکل. آپ ذرا پیچھے چلے جائیے، جا کے دیکھیے. جب دیکھیے میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں. بالکل ٹھیک ہے. نہ میں نون لیگ کا ہوں، نہ کاف لیگ کا، نہ پی پی کا، نہ اس کا. میں ایک سادہ پاکستانی. بالکل ٹھیک ہے. میرا جینا مرنا اوڑھنا بچھونا پاکستان ہے، اور پاکستان کے ادارے ہیں. جی. وہ ان کی جو بھی ایفیشنسی ہو اس کے اندر میں آج بھی اللہ رسول کے بعد اگر میں کسی پہ بلیو کر سکتا ہوں تو افواج پاکستان ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس قوم کو جب بھی ضرورت پڑتی ہے، جی جی، جب آپ کی پورا سسٹم کلیپس کر جاتا ہے، جب آپ کے پولیٹیشنز کی کرپشنز کی وجہ سے ملک تباہ و برباد ہو چکا ہوتا ہے، جب ارتھ کوئکس آتے ہیں، جب ناگہانی آفات بلیات نازل ہوتی ہیں،
تو سب کی نظریں اس وقت صرف ایک ادارے کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں اور وہ ہوتی ہے افواج پاکستان. بہت خوب. آپ شام کا دیکھ لیجئے, جی. آپ عراق دیکھ لیجئے جس کے پاس بڑی منظم فوج تھی. یوکرین سب سے بڑی مثال, آپ کی یوکرین لیٹسٹ آپ کے سامنے تازی سب سے زیادہ مثال آپ کے سامنے. تو یہ دیکھیے کہ میں اس کو ٹچ دیتے ہوئے لاؤں گا کہ کل میں چونکہ سوشل میڈیا کا آدمی ہوں, جی جی, میں نے ایک سوال لکھا کہ مجھے کوئی بتا دے 2017 میں روٹی کتنے کی تھی, ڈالر کتنے کا تھا, جی, ملک کی صورتحال کیا چل رہی لوڈ تھی, شیڈنگ نہیں تھی, معیشت کہاں تھی, بم دھماکے نہیں, آپ نے آخری قسط دے دی تھی, آپ IMF کو خیر آباد کہنے جا رہے تھے. ایسا ہی. اور لیٹسٹ میں کراچی آئٹس ہوں, میں آپ کو بھی بتاؤں گا کہ یہ جو ہمارے پاس ابھی آ کے جو دیکھیں جس کا جو کریڈٹ ہے اس کو دینا پڑے گا. معیشت کا پیا کہاں تھا؟ میاں نواز شریف صاحب نے جب ان کا ایک ہمارے ہاں کہتے ہیں لاء کے اندر ہیئر سے سنی سنائی بات, دین اسلام میں بھی اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, اور قانونی شہادت کے تحت جو ہمارے ہاں اپلیکیبل ہے, ہیئر سے ایویڈنس کی کوئی ایویڈنٹری ویلیو نہیں ہوتی. ایک آپ نے, میں اس پہ نہیں جاتا کہ کس نے کیا کیا, لیکن وہ جو سسٹم کو آپ نے چلتے پھرتے ہنستے بستے ایک ملک کو اجاڑ دیا, اور جس طرح سے بھی یہ صاحب آ گئے, میں ان لانے والوں کو بھی کنڈیم کرتا ہوں. زاہد صاحب معذرت کے ساتھ آپ کی اور ہماری جو فیکلٹی ہے نا وہ برا مان جائے گی, کیونکہ اس میں براہ راست انوالو وہ تھے, اور اتنی سپریم اتھارٹی چیف جسٹس ہمسیلف آج تو وہ بھی کہہ رہے ہیں. اب تو ان کی ہنسی کھل گئی. دیکھیے اب ان کی وہ ویڈیوز جو ہے, میں نے ویڈیو شیئر کی, وہ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے تو دیکھیں قاضی القضات حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں, ان سے کہا گیا کہ آپ چیف جسٹس بن جائیں, کہ میرے اندر اہلیت ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو, حاکم نے کہا. اس نے کہا پھر تو ثابت ہی ہو گیا کہ ایک جھوٹا آدمی قاضی بننا کوئی اتنا, یہ تو کانٹوں کے اس پہ بیٹھنا ہوتا ہے. تو میں جو عرض کرنا چاہوں کہ وہاں ہمارا چیف جسٹس کیا کہہ رہا ہے, آپ دیکھ لیجئے, وہ کورٹ میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں 5-7 اور 5-7 میں پنجابی میں 5-7 میں ایم پی ایم نے ایم آرڈر خالی کر کے بھیج دیں گا. اب تم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہو, یہ تم لوگ کر کیا رہے تھے؟ آپ نے ایک, جس نے میری بددعا بھی ہے ان کے لیے, میں اپنے ملک سے بہت محبت کرتا ہوں. میرے پاس آج میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں, ایک نائس کپ آف کافی پی رہا ہوں, میں دل جلا ہوں, مجھے اپنی قوم کا درد ہے. مجھے اپنے, میں جہاں ہوں, میں کراچی میں ہوں, میں کراچی آئٹس کے لیے مرتا ہوں, میں سندھ میں ہوں, میں سندھی ہوں, میں سندھ کے لیے مرتا ہوں, میں پاکستانی ہوں, میں پورے پاکستان کی اور پھر پوری امت کے لیے بھی سوچتا ہوں. بہت اچھی. تو سر بات یہ ہے کہ آپ نے اس وقت کیا کیا. آپ نے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, لوگ کہتے ہیں او جی پھر انہوں نے پروپیگنڈا کیا, اس کے بعد وہ تو چھوڑ دیں, او جی نواز شریف نے تو صرف جناب روڈ ہی روڈ. آپ یہ دیکھیے کہ سکھر سے یہاں تک وہ پورا بننا تھا, ان کے 4 سال کے دور میں 1 انچ انہوں نے آگے وہاں سے نہیں بنا سکے, اور جو بنا ہوا تھا اس کا یہ انہوں نے افتتاح بھی کتنا لیٹ کیا ہوا. اب ہم اس کو ٹچ دیتے ہوئے ہم اس طرف جاتے ہیں کہ ہوا کیا, ملک کو برباد کیا گیا, آ گیا ان کے ہاتھ میں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ شکر کیجئے کہ اللہ جل جلالہ کا خاص فضل ہوا, ادروائز جس طرح انہوں نے بچوں کی ذہن سازی ہماری افواج پاکستان کے خلاف کی, آپ کو یہ ماننا پڑے گا اس ملک, اس ریاست پاکستان جس کو ہم کہتے ہیں, اس کی جو اتحاد, اس کے انتظام, اس کی بقا کا جو ضامن ہے نا, اگر میں مانتا ہوں, لوگ مجھے کہتے ہیں بعض وقت کہیں, اگر میں اپنے وطن سے محبت کرتا ہوں, اگر میں اپنے افواج پاکستان سے محبت کرتا ہوں, اگر میں اپنے اداروں سے محبت کرتا ہوں, اگر مجھے ریاست سے محبت ہے, اور اس کے اوپر اگر کوئی مجھے کچھ بھی کہے, میں اس کی ڈیم کیئر کرتا ہوں, یہ میرے لیے تمغہ ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کے اس پروگرام میں کہ افواج پاکستان اس ملک پاکستان کی بقا کی ضامن ہے. بے شک ہے, کوئی آپ نے خود مثال دیا کہ یہ جو ابھی روس والا ہوا, آپ دیکھیے یوکرین کے ساتھ کیا ہوا, بیچ سڑک پر کھڑا ہے آج. اب آپ نے شام کو دیکھ لیجئے, شام کے ساتھ کیا ہوا, عراق کے ساتھ کیا ہوا, آپ فلسطین کی حالت آپ دیکھ لیجئے پوری, تو آپ شکر کیجئے. لیکن انہوں نے ایسی چال چلی, الحمدللہ کہ ٹائملی انٹرونشن ہوئی, ٹائملی چیزوں کو پتا چلا. اور دیکھیے, میں اگر میں سلوٹ کر سکوں تو میں سلیوٹ کروں گا جنرل عاصم منیر صاحب کو, اور ان کی پوری جو ان کے ساتھ جتنی ان کی ٹیم ہے.
کہ آپ یہ دیکھیے کہ اتنے انہوں نے ٹیکٹ فلی اس چیز کو وہ اس طریقے سے ہینڈل کیا, کوئی مس ہیپ نہیں ہونے دیا. نہیں تو کیا ہوتا, مجھے آپ یہ بتائیے, ایک عام بندہ ہے, آپ کے گھر پہ حملہ ہو, بالکل آپ کے گھر پہ حملہ, کیا آپ اپنی فل فورس استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے. عام فورسز ہیں, ان کے پاس جو ہے ان کی انسٹالیشن پہ اوپر حملہ ہو رہا ہے, آپ نے شہیدوں کو معاف نہیں کیا, آپ نے شہیدوں کی بے حرمتی کی آپ نے. تو کیا ان کے لیے ناممکن تھا کہ وہ ایک کہتے فائر, جو بھی آئے فائر کر دیجئے؟ لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے, وہاں پہ میں نے دیکھا ہے میجر جنرل رینک کے, وہاں بریگیڈیئر رینک کے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں, ایسے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں. اس سے اوپر افواج پاکستان جو ہے وہ اپنی قوم سے, اپنے بچوں سے اور کیا محبت کرے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے یوسف بھائی, ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, اور جو معزز مہمان تشریف فرمائے زاہد مزاری صاحب ایڈوکیٹ اور محمد یوسف پاکستانی صاحب ہم زبان ہیں اور یک زبان ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جو 9 مئی کو جو کچھ ہوا, جو کچھ ہم نے دیکھا, انتہائی تکلیف دہ تھا. اور اب کیا کیا جا سکتا ہے, خاص طور پہ یہ جو گمراہ کن بیانات دیے گئے, ذہن سازی کی گئی خاص طور پہ نوجوانوں کی, کم سن بچوں کی, اس سے جو نقصانات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں, اور اس کے نقصانات بہت دیر تک نظر آتے رہیں گے اگر فلفور اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا. اب یہ کیسے کیا جائے گا, یہ بڑا اہم ہے, اس موضوع پہ بھی گفتگو کریں گے. زاہد مزاری صاحب سے کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی, یوسف صاحب کی طرف واپس آؤں گا. یوسف صاحب, گفتگو آپ نے سنی, خیالات سب کے ایک جیسے ہیں, جو پاکستان کا درد رکھتا ہے یہی کچھ سوچ رہا ہے. اور سیاست ہم پاکستان میں دیکھتے آئے, اس سے پہلے بھی جلاؤ گھیراؤ بھی دیکھا, توڑ پھوڑ بھی دیکھی, سب کچھ ہوا. لیکن اس دفعہ جو کچھ ہوا, یہ سمجھنا بڑا مشکل ہو رہا ہے سب کے لیے کہ کیا ایسی سیاست کر رہے تھے یا کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو آپ کا دفاع کی ضامن جو ادارہ ہے, جو آپ کے ملک کی پہچان ہے, جو آپ کا اثاثہ ہے, آپ اس کے خلاف آپ نے لوگوں کو کھڑا کر دیا. نہ صرف کھڑا کر دیا بلکہ اس نہج تک پہنچا دیا کہ وہ ان کو مارنے کے لیے چڑھ دوڑے. اور وہ تو شکر ہے کہ بہت سارے لوگ ابھی بھی ہیں جن کی آنکھیں کھلی ہیں, یا جن کی اس پارٹی کے ساتھ وابستگی تھی بھی, وہ بھی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, جو آہستہ آہستہ واپس جانا شروع ہو گئے ہیں. تو اس نہج تک کیوں پہنچا دیا گیا, یہ ذرا فرمائیے گا. یہ اس کے لیے میں تو یہ جو میں نے سمجھا ہوا ہے میں تو اسی کی بات کروں گا. ہر کسی کی اپنی سوچ, اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں. یہ جسے کہتے ہیں نا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک پورا پلان کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, جو نیا پاکستان کہ جو خواب جو دکھائے گئے تھے نا, وہ نیا پاکستان آج قوم کو جان لینا چاہیے کہ وہ نیا پاکستان یہ والا تھا, ڈوبا ہوا پاکستان, اندھیروں والا پاکستان, بے روزگاری والا پاکستان. اور اس کو باقاعدہ نیچے لایا گیا ہے, ملک کو نیچے لایا گیا. اور ملک جو نا اس ٹائم پہ ہمارا جو ملک ہے وہ زمین پہ جا چکا ہے. اب مطلب ملک میں جب امن ہی نہیں ہوگا تو آپ مجھے یہ بتائیں, پھر امن کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر بیٹھ کے ٹی وی پہ, مجھے جیسے یہ شخص کو دنیا جانتی ہے, لیکن یہ سب کے سامنے یہ بنا ہوا ہے معصوم, یہ قسم خدا کی معصوم نہیں ہے. یہ اس کا پورا اس پاکستان کا یہ دشمن ہے, میں اس کو دشمن ڈکلیئر کرتا ہوں. اور میں پہلے بھی بول چکا ہوں, آج سے نہیں میں اس کے بارے میں جانتا. اس کی حرکتیں جو نا وہ یہی کہہ رہی تھی کہ یہ پاکستان کو ڈبو دے گا. اور میں نے کچھ لکھ کے بھی رکھا ہوا تھا, جو خاص طور پہ ان کی جب حکومت کے آخری دن چل رہے تھے, اس سے پہلے جب یہ کچھ مسئلہ مسائل نہیں تھے, صرف یہ لکھوا دیا تھا دوست کے کہ یار یہ عمران خان جو حکومت کے جو ملک کے ساتھ جو کر رہا ہے نا, یہ ملک کو اندھیروں میں لے کے جائے گا. یہ کھائی میں پھینکنے والا بندہ ہے, یہ ملک کو اٹھانے والا بندہ نہیں ہے. اور یہ دھوکے باز ہے یہ شخص, جس نے مطلب دنیا کے سامنے جو نا وہ سورج چاند دکھا کے جو نا وہ, اور وہ اس کے پیچھے کیا ہے, چاند گرہن ہے یہ. اور میرے قوم کے لوگوں کو جاگنا پڑے گا, قوم کو ایک پیج پر آنا پڑے گا. اور رہا بات وہ جو انہوں نے جو بچوں نے کری حرکتیں, میں ان کو یہ بات, ان کی جب ذہن سازی ایسی کر دی گئی تھی
کہ بس میں نے تمہیں چھوڑنا ہی نہیں ہے. میں نے وہ ساری چیزیں آج موجود ہیں, ویڈیو میں موجود ہیں, میرے پاس بھی موجود ہیں, ہر بندے کے پاس ثبوت موجود ہیں, اور اس کے بعد بندہ یہ کہہ رہے جی نہیں یہ تو کالا کپڑا نہیں, یہ تو سفید ہے. یار اس سے بڑے کیا جھوٹ. اور جھوٹوں کا میں تو سلطان بولوں گا, جھوٹوں کا سلطان, جھوٹوں کا کپتان. اور ماننے والے اللہ جانے ان کے اپنے مغز نہیں ہے, اللہ نے ان کو سوچ نہیں دی, ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ. اور جو اب جو لوگ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں نا, ان کے بارے میں جو لوگ ان کے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ کیا نام ہے جو ابرار الحق, جی جی, وہ جب گیا یہاں سے تو اس کے مطلب لوگوں نے یا کارکنوں نے کیا کیا, اس شخص نے یا دوسرے لوگوں نے جو پی ٹی آئی یا عمران خان کو چھوڑا, میں بولوں گا کہ انہوں نے عمران خان کو چھوڑا ہے. پی ٹی آئی کی تو وہ تو جو بھی ہے جیسا بھی ہے, عمران خان کو وہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ یار ہم اس کو جو نا ایک سمجھ کے آیا تھا کہ یار یہ بندہ مسیحا ہے یہ. لیکن یہ جب وہ دھوکے میں رہے اور اب لوگوں کی آنکھوں سے پٹیاں جب ہٹ رہی ہیں تو ظاہر ہے پاکستان سر پہلے عمران خان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پاکستان 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 بالکل ٹھیک, اور پاکستان کے ادارے اور پاک فوج زندہ باد. بالکل صحیح ہے, سارے ادارے جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. غیر نظاری صاحب, اب یہ جو جیسے بچوں کی ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے تذکرہ کیا, اس سے پہلے بھی سیاسی جماعتیں یہی کچھ کرتی آئیں, یعنی کہ بچوں کو, نوجوانوں کو استعمال کیا گیا, جو بھی ان کا نظریہ تھا, وہ پتہ نہیں اب نظریاتی سیاست کہیں دور رہ گئی ہے, لیکن جو بھی ان کا نظریہ تھا کم از کم یہ نہیں تھا کہ ریاست مخالف کھڑے ہو جائیں, اپنے حصول کے لیے لوگوں نے استعمال کیا. شہر کراچی کے اندر بھی ایک سیاسی جماعت تھی, اس کا بھی جو حال رہا وہ آپ کے سامنے, تاریخ کو بار بار دہرانا مناسب نہیں ہے اس وقت, لیکن اب عرض یہ ہے کہ وہ یہ سلسلہ چلتا رہا. اب جیسے بھی آپ کچھ دیر پہلے آپ نے تذکرہ کیا کہ اب نوجوانوں کو آنکھیں کھولنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا معاملہ جو ہے وہ فرمائے. یہ میں چاہوں گا ذرا آپ اپنا نقطہ اس کے اوپر وضاحت مکہ جب ہوئی, جی جی, آپ کے بالکل بالکل بالکل, آقا کریم علیہ السلام جب ایز فاتح عالم جب وہ تشریف فرما ہوئے, ہجرت کی تھی, پھر واپس آئے, تو آپ کا عالم یہ تھا, قصوہ پہ سوار تھے اور فاتح ہیں. اور یہ میرا میسج ہے براہ راست پرائم منسٹر صاحب کے لیے اس فورم سے, اور میرے سپاہ سالار جنرل عاصم منیر صاحب, ٹھیک ہے, کہ ہمارے لیے ایمبلم آف ایکسیلنس لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہمارے لیے حجت آقا کریم علیہ السلام. بے شک. تو آپ اتنا جھکا ہوا تھا کہ کوہان سے سر مبارک لگا. اب جب گئے سامنے, اب سب کو پتا تھا, حق کو اپنے اپنے جرم یاد تھے, کیا کچھ کرتے رہے. اب پاکستان کے حالات کہ 9 مئی میں کس نے کیا کیا ہے, سب کو اپنے ظلم یاد ہیں, سب کو اپنے گناہ اب یاد ہیں, اور اب پتہ بھی چل رہا ہے. جی, اب وہ اس صورتحال پہ جائیے. تو سرکار جب تشریف لائے, 7 صحابہ رضوان اللہ اجمعین تھے, اہل بیت اطہار تھے, تو دیکھا کہ اب سب خوف زدہ, لرزہ بر اندام. تو اس وقت وہ آئے تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا, آپ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ واہ, آپ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ فرمایا آپ ایک اعلیٰ باپ کی اولاد, اعلیٰ اجداد کی نسل, پاک اور پوترتا آپ پہ ختم ہے, بے شک بے شک, مطہر مزین, سبحان اللہ. اس خاندان وعدے سے آپ تعلق رکھتے ہیں, آپ سے خیر کی امید. میرے سرکار کے لب کھلے, کیا فرمایا, لا تثریب علیکم اليوم, واہ, جاؤ تم سے آج کے دن کوئی باز پرس نہیں. سبحان اللہ. میں یہ کہوں گا, یہ بچے بھٹک گئے تھے, وہ جو دہشت گرد عناصر کوئی ہیں, وہ اس کے لیے ISI موجود ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز موجود ہیں, ان کے پاس ریکارڈ ہوگا. ان کے لیے میں نہیں کہوں گا, بلکہ میں کہوں گا ان کو قرار واقعی سزا دے جو پراپر اس میں ہے. لیکن جو عام بچہ پھنس گیا ان کے پروپیگنڈا, اور یہ 15 دن 20 دن کا ٹائم بہت ہے. میں پریکٹیکل آدمی ہوں, مجھے پتا ہے, اور میں ایک سینئر ایڈوکیٹ بھی ہوں, الحمدللہ چیزوں کو جانتا ہوں پریکٹیکلی. ان پہ کلئی کھل چکی ہے. میرے پاس ایک فوٹوگراف کسی نے بھیجی پنجاب سے, ایک بوڑھا باپ, وہ تصویر آپ کو دکھاؤں تو آپ کہیں گے. تو وکیل صاحب کے پاس گیا ہے, تو کہتا ہے, میں وہی الفاظ اگر کہوں تو کہتا ہے, وکیلا کہ اے جڑے وڈے وڈے لوکاں نو اے جڑے آ کے پروگرام جو سامنے آ کے معافی مانگتے ہیں, میرے پتر نو بھی معافی مل جائے. بتائیے.
آپ یہ دیکھیے اس باپ کی کیا صورتحال ہوگی, جی اس کی کیا ذہنی کیفیت ہوگی. جی سر وہ بہک گئے, ٹھیک, لیکن ہمارے پاس ایک آقا کریم کی ایک مثال موجود ہے, طائف بہترین میں مثال. سرکار کی آپ کے ساتھ پتھر مارنے والے ہائے ہائے. اور آ گئے ہیں, حضرت جبریل امین آئے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا بھی آپ, یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو ہم یہ ملا دیں اور ان کو پیس دیں. فرمایا میں رحمت بن کے آیا ہوں, زحمت بن کے نہیں آیا. کیا کہہ میری یہ ہے کہ ان کو ایک چانس ملنا چاہیے. اگر شیری مزاری کو مل سکتا ہے, اگر کسی اور بڑے کو مل سکتا ہے, جتنے بڑے بڑے پولیٹیشنز ہیں وہ جو ان کے ساتھ آئے, جی وہ اگر وہ جو 14 پارٹیاں چینج کر کے آ کے وہ میرے قانون سے وابستہ ایک پولیٹیشین اس کو جگہ مل سکتی ہے, تو ایک غریب کا بچہ جو مس گائیڈ ہو گیا اس کو معافی کیوں نہیں مل سکتی. تو میں وزیر اعظم صاحب سے بھی اس پلیٹ فارم سے, اور میں اس کے ساتھ ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب سے, آپ حافظ قرآن بھی ہیں اور ہمارے لیے سیرت مصطفیٰ کریم میں موجود ہے, آپ سارٹ آؤٹ کیجئے. اس کے بعد جو ان میں سے بچہ اور اس کے والدین لکھ کر دیں, اور ان کو ویسے بھی وہ, اب میں آپ کو بتا دوں جس طرح ان کی نیگیٹو ذہن سازی کی گئی تھی اسی طریقے سے الحمدللہ I have reasons to believe, ہمارے لاء میں کہتے ہیں reasons to, تو مجھے پکا یقین ہے انشاءاللہ کہ ان کا وہ سارا جو انہوں نے ذہن سازی کی سب شیٹر ہو چکی ہے. تو ان سے اسی طرح وہ لکھ کر دیں اور وہ سامنے میڈیا کے آ کے قوم سے معافی مانگیں اور یہ بتائیں کہ ہمیں کس طرح انہوں نے گمراہ کیا, تو ان کو معاف کر دینا چاہیے, ایک چانس دینا چاہیے. ایک چانس سب کے لیے ضروری ہے, اور یہ بات بالکل درست ہے کہ جو نوجوانوں کے ساتھ خاص طور پہ, وہ یوسف بھائی ابھی فرمائیے کہ یہ ضروری ہے کہ اب شعور بیدار کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں جو ایک بڑے عرصے سے, طویل عرصے سے سیاست کر رہی ہیں, ان کو بھی اب سمجھنے کی ضرورت ہے, اور یہ ایک بہترین موقع ان کو ملا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کریں, کیونکہ یقیناً اس وقت بہت سارے لوگ اگر ان کی حمایتی نہ بھی ہوں تو وہ اس سسٹم سے نالاں ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو دیگر سیاسی جماعتیں, بہت سارے لوگوں سے جب میں بات کرتا ہوں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ شاید ان کی محبت میں نہیں ہے, وہ شاید ان سے ناراض ہیں, اس لیے اس طرف چلے گئے ہیں, جس میں بڑی تعداد ہے لوگوں کی. تو یہ کیا دیگر جو سیاسی جماعتیں اب ان کے اوپر نہیں ہے یہ فرض کہ وہ اپنے آپ کو درست کریں, اپنا قبلہ درست کریں, اور خاص طور پہ ماضی میں جو ان سے بھی غلطیاں ہوتی رہی ہیں اس کے بارے میں سوچیں, اور پھر یہ کہ جو پاکستان میں ایک جو جمہوری نظام ہے, جو جمہوریت کا سلسلہ ہے, جو کہ بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا تھا, اس کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. اب پہلے سے زیادہ ضرورت ہے, کیا یہ ممکن ہو پائے گا؟ اللہ کرے جی, فرض تو ان کا یہی بنتا ہے, اگر اپنے آپ کو سلامت رکھنا ہے, اپنے ملک اور قوم کو سلامت رکھنا ہے, اور دنیا میں اپنی عزت کو بحال کرنا ہے, جس کے لیے خان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. ہمارے کاروبار یہاں سے ختم کروا دیے گئے, دنیا میں بدنام ہمیں کر دیا گیا, ہمارے باہر والوں کو ریمیٹیج بھیجنے سے منع کر دیا گیا. یار یہ کیسا دوست ہے جو کہتا ہے کہ میں پاکستان میں ہی ریاست ہوں, میں نہیں ہوں تو ریاست بھی نہیں, میں نہیں ہوں تو کچھ نہیں ہوں. بھائی ایک فرد واحد تیری تو مطلب ہے کہ بھائی یا 22-25 کروڑ اور نسلوں کا معاملہ ہے. ایک فرد واحد جو جس کا منشور ہی ہے یہ پاکستان کی تباہی بربادی, اور پاکستان کے امن کا دشمن, پاکستان کے اساسوں کا دشمن, پاکستان کی خوشحالی کا دشمن. میں تو پورا ڈکلیئر کرتا ہوں اس کو, اور آج سے نہیں, یہ جب سے یہ شخص وہ نظر آنا شروع ہوئی تھی, یاری میں بار بار بولتا تھا کہ نہیں یہ بندہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے, یہ پاکستان کو خراب کرے گا, پاکستان کو دنیا میں بدنام کرے گا. آج دنیا کو نظر نہیں آ رہا, ہر گھر کے اندر فتنہ پھیل چکا, میاں بیوی ناراض ہیں, اور اللہ معاف کرے وہ ہم باتیں نہیں کرنا چاہتے جو آج ساری دنیا جان چکی ہے. کوئی باشعور آدمی اور کوئی غیرت مند آدمی ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا, اور پھر یہ ریاست مدینہ کی بار بار بات کرتے ہیں اور انقلاب کی باتیں کرتے ہیں. انقلاب پتہ نہیں کون سا انقلاب جو تباہی اور بربادی, اس کا نام انقلاب کے پورے ملک کو آگ لگا دینا. نہیں, جو ساری کوششیں کاوشیں شروع ہی لفظ سونامی سے ہو, سونامی کا مطلب یعنی تباہی, یہ جاننا چاہوں گا بالکل بہت زبردست تباہی کو کہتے ہیں, بربادی کو کہتے ہیں. اور یہ قوم کو اب یہ سمجھنا ہوگا, اداروں کو سمجھنا ہوگا کہ جو شخص جس نے کبھی خیر کی بات کی نہیں ہے, اس کے علاوہ پوری دنیا چور ہے, اور پھر وہ جو ماننے والے ہیں, اللہ تمہیں ہدایت دے اور ہمارے ملک کا اثاثہ ہو. ان میں تمام بچوں کے لیے بات کروں گا, جیسے وکیل صاحب نے بات کی تو اس لیے بات کر رہے ہیں, وکیل صاحب بھی یا ہم بھی ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ آپ ہمارے ملک کا, یہ بچے ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں, یہ بچے
بھٹک گئے تھے یہ. باقی جس طریقے سے وہی والی بات ہے جو دنیا کی نمبر 1 میری فوج ہو اور وہ چپ چاپ سائڈ میں ہو کے بیٹھے, اور میں نے جب وہ گاڑی پہ دیکھتا ہوں میں کہ اپنا گاڑیاں جا رہی ہیں فوج کی, اور وہ جو بیوقوف نادان جو پتھر اور لاٹھیاں مار رہے ہیں, قسم خدا کی میں نے یار یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا اگر یہ اپنے ہوتی کسی دوسرے ملک کا وہ بندے تو میں دیکھتا میری فوج ان کو کیسے چھوڑتی ہے. اگر ہڈی پسلی ایک نہ ہو جاتی تو یہ صرف بچت ہوئی کہ بہکاوے کے پیچھے میں قوم سے کہوں گا, بچوں سے کہوں گا, ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ خدا کے واسطے عمران خان تمہارا اور تمہارے ملک کا دشمن ہے, تمہارے مستقبل کا دشمن ہے, اس کو یہ دوست نہیں ہے. اگر یہ دوست ہوتا تو آج یہ جو بچوں کی باتیں کرتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو سبق دینے اور اڑنا سیکھو, یہ بغاوت والے سارے یہ جملے کہتا تھا. اور یہ ایک جملہ اور بہت اکثر بولتا تھا, اکثر, کہ خوف کے بت توڑ دو. وہ خوف کے بت کیا ہے, وہ کون سی آزادی ہے جو یہ ہمیں دلوانا چاہتا ہے, اور وہ ذرا وضاحت کرے. میں یہ پہلے بھی میں نے پروگراموں میں چیلنج کرا ہوا ہے, میں نے اپنے جلسوں میں چیلنج کرا, وہ آزادی کا مطلب تو بتا کہ ہمیں کون سی آزادی دلوانی ہے. اور سب سے بڑی آزادی انسان کی وہ اپنا وطن, اپنا گھر. اور تم نے کیا کرا کہ ہمارے اداروں کو بھی کمزور, سب سے بڑی چیز تم نے کاروباروں کا بیڑا گرک کر دیا. کاروبار وکیل صاحب بہتر بتا سکتے ہیں, اور لوگ بھی, یعنی جو آپ لوگ بھی بہتر بتا سکتے ہیں کہ 2017 میں ہمارے کاروبار کیا تھے, ہمارے ملک کے معاشی حالات کیسے تھے, ملک ہمارا یوں تھا. اور جیسی اللہ اس نئے پاکستان کا بیڑا گرک کرے کہ جس نے مطلب ہمیں جو نا زمین پہ لا کے پھینک دیا. ہمارے یہی بچے جو آج جو پڑھے لکھے ہیں, یہ کس کے دور میں پڑھے لکھے ہیں؟ یہ 4 سالوں میں, یہ 5 سالوں میں ملک کہاں گیا, اوپر گیا, نیچے گیا, فیصلہ خود کریں گے. ٹھیک ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. زاہد مزاری صاحب, اب یہ نوجوانوں کی ذہن سازی کا جیسا بھی آپ نے تذکرہ کیا ہے, یہ پاکستان میں جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے نا, یہ اس میں مد و جزر ہم دیکھتے رہے اور یہ سلسلہ چلتا رہا جو کہ تاحال تھما نہیں ہے. اب ہمیں ریئلسٹکلی تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا. اب یہ جو ادارے ہوتے ہیں نا, یہ فاؤنڈیشن ہوتے ہیں کسی بھی ریاست کی, لیکن یہاں پر مسئلہ ہمیشہ سے یہ رہا کہ وہ کنفرنٹ کرتے رہے کسی نہ کسی شکل میں, پارلیمان سے کوئی ٹکراتا رہا, کوئی عدالت کے سامنے, پھر کوئی انسٹیٹیوشن, کوئی فوج کے ساتھ وہ طرح. اداروں کی کتنی اب ذمہ داری ہے کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, کنسنسس کے ساتھ اس مسئلے کا حل نکالیں, کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ ابھی ریسنٹلی بھی کچھ ایسے معاملات ہیں کیونکہ سب جوڈس ہیں, اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کی جا سکتی, لیکن کوئی پارلیمنٹ اپنی سپریمیسی کے لیے کوئی لا میکنگ کرتی ہے یا کچھ کرتی ہے تو اس کو جا کر پھر چیلنج کرنا, ابھی بڑی طویل بحث ہو گئی ہے. میں ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ کہ یہ جو کنفرنٹیشن ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے گا اور اس میں رول کون پلے کرے گا, یہ ذرا بتائیے. کیونکہ جو ہر بندہ اپنی لمٹ کراس کر رہا ہے, لائن کراس کر رہا ہے, یہ انسٹیٹیوشنز کی اور جو ہائرارکی ہے اس کی ذمہ داری ہے, کون شروع؟ میں اس پہ آؤں گا. جی جی, اس سے پہلے میں ایک ضرور ضرور, کہ جب یہ عمران خان صاحب جب یہ آئے تو جب یہ آئے تو سچی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بنیادی طور پر 2 پارٹی سسٹم ہمارے ہاں نافذ نظر آتا تھا. بالکل ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این. تو ہر بندہ یہ اس کے ذہن میں یہ آیا, اچھا جہاں پہ وہ تھا ایک, کیونکہ اس وقت ایک تھا نا کہ یار ایک پڑھا لکھا آدمی ہے, دنیا میں گھوما پھرا ہے, کرکٹر ہے, تو آیا کہ یار یہ بندہ ہو سکتا ہے بہت اچھی چینج لے کے آیا. تو ایک ذہن میں تھا کہ ایک تھرڈ فورس کو بھی تو آزمانا چاہیے. تو میں خود اس چیز کو ایڈمٹ کروں گا کہ میں نے اسے ایک ووٹ اس کو دیا تھا, ایک نون لیگ کو. ایک نون لیگ, ہاں یہ ہوا, لوگوں نے بالکل دیا کہ شاید دیکھتے ہیں. اور جو نون لیگ کو دیا ہے وہ جو علاقے کا بندہ تھا, وہ میں کرنگی کے علاقے میں رہتا ہوں کینٹونمنٹ کے لیے, تو وہ وہاں کا کونسلر تھا لیکن اس نے کام کر کے دکھایا. وہ 40 سال میں کام نہیں ہوا تھا جو وہ نون لیگ کا بندہ جو ہے جس نے نصرت اللہ خان تھا وائس پریزیڈنٹ بنا, اور پھر میں نے اس کو اسٹے لے کے دیا تھا, اس کے خلاف عدم اعتماد لے کے آئے تھے, میں نے اسٹے لے کے دیا 5 سال اس کو. میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سر جب یہ آئے تو ہم نے, لیکن جب ہم نے یہ دیکھا, اور انہی دنوں میں اگر کوئی پروگرام ہوا تو شاید میں لے آؤں گا جس سے بھائی صاحب یہاں موجود ہیں, ہمارا ملک نہ غریب تھا, نہ ہے, نہ کبھی انشاءاللہ ہوگا. صرف ایک ول چاہیے. میں نے سکھر بینچ میں جب یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کا کیس وہاں لڑا نا,
تو وہاں میں نے ایک بینچ کے سامنے ایک فکرہ بولا. میں نے کہا if there is a will of government, if there is a will of the state, there is a writ of the state. بالکل بالکل ریٹ ہوتے اگر will of the institutions, will of the government, will of the people of Pakistan, آپ یقین کریں میں نے اس وقت ہم نے اس وقت لیٹرز بھی لکھے, ہم لائیو آئے سر, اور یہ دیکھیں کہ اس وقت دیکھ لیں 5 سال پرانی, آپ نے کہا اس وقت ہم نے آرمی کے لیے کہا تھا, ہم نے کہا ہمیں آرمی دے دیں. بلوچستان میں سر میں آج بھی آپ کے یہ کہ آج بھی گورنمنٹ آف پاکستان کو میں دعوت دیتا ہوں, آئیں ہمارے ساتھ, میں آگے ہوں, میرے ساتھ میرا دوست ہے, ہم آپ کے قرضے بھی رائٹ آف کروا دیں گے, آپ کو پیٹرول بھی ملے گا, گیس بھی ملے گی, اور بہت کم ٹائم میں یہی پاکستان, آپ کو کسی سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کے بلوچستان میں دیکھیں جو آپ پیٹرولیم انجینئر کو بلوائیں پتہ کیجئے, پیٹرول پوری دنیا میں نیر اباؤٹ 3 کلومیٹر ڈیپتھ میں جانا پڑتا ہے. پاکستان میں 1000 میٹر کے اوپر پیٹرول موجود ہے, کیوں نہیں نکالتے آپ؟ ہم نے تو اوپن آفر کی. میں ایک مثال دیتا ہوں, کروم سر پوری دنیا میں یہ ڈیپتھ میں ملتا ہے, زمین کے نیچے ملتا ہے. پاکستان دنیا کا وہ اللہ پاک نے اس کو نوازا ہے کہ بلوچستان میں چند ایسی مائنیں ہیں سر, وہ ہائٹ پر دنیا کا سب سے بہترین کروم ہے سر, وہ صرف وہ چلا دیا جائے. سر آئرن اور آپ کی سٹیل مل بند پڑی ہے, جی بتائیے سر. آئرن اور یہ یہاں پر بالکل قریب آپ کے لسبیلا پہ سر 80% آئرن اور آپ یہاں سے اٹھائیں چلا دیجئے. تو بات یہ ہے کہ اصل چیز سسٹم کو, اب میں بالکل کھلی بات کروں گا, اس سسٹم کے اندر گورنمنٹس بھی شامل ہیں, اس کے اندر جو ہے ادارے بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے, آپ سب کو اب جیسے آرمی چیف صاحب نے کہا نا, بڑا پیارا انہوں نے کہا جی ہمارا پاکستان, خدا کے لیے اب یہ سسٹم کہلاتا ہے. اس سسٹم کو اب سوچنا پڑے گا اس ملک کی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اور اس ملک کے اداروں کو بھی. اداروں میں افواج پاکستان بھی ہے, اداروں میں عدلیہ بھی ہے, اور ادارے کا ان سب کو مل کے ایک جوائنٹ وینچر کرنے کی ضرورت ہے. آپ یقین کیجئے 6 مہینے بہت ہیں, بالکل ایسا ہی. ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہ رہا ہوں گورنمنٹ کے لیے کہ گورنمنٹ کو جو ہے نا اس ٹائم پہ کاروبار پہ توجہ دے. اگر کاروبار چلیں گے تو انشاءاللہ مہنگائی سب ٹھیک ہو جائے گی, کاروبار پہ توجہ. ٹھیک ہے محمد یوسف صاحب, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. محمد یوسف پاکستانی صاحب, ایڈوکیٹ زاہد مزاری صاحب, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. سر ایک فکرہ, صرف ایک فکر جو آپ نے کہا تھا وہ ایک بات, وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لا کے اندر ٹرائیکاٹمی آف پاورز کہا جاتا ہے. میری صرف میری چیف جسٹس آف پاکستان صاحب جو اس وقت ہیں ان سے بھی ہاتھ باندھ کے اپیل ہے, اور میری آرمی چیف صاحب سے بھی, میری پرائم منسٹر صاحب سے بھی, آئین میں ہر چیز واضح ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت اگر اس کو میں بالکل بڑے ریسٹرین ہو کے کہہ رہا ہوں, عوام میں ایک وہ آ رہا ہے کہ شاید بعض معاملات میں کورٹ جو ہے وہ اپنے دائرہ اختیار سے بہت آگے تجاوز کر جاتے ہیں. تو اگر ادارے جو ہیں چیف جسٹس آف پاکستان صاحب بھی جوڈیشل ریسٹرین کا مظاہرہ کریں, ایکٹیویزم کی بجائے جوڈیشل ریسٹرین کا مظاہرہ کریں, اور وہ بھی, اور یہ بھی ہے کہ اداروں کو بھی میں یہ ہے کہ عدلیہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے, ان کی بھی عزت بحال رہنی چاہیے. ہر ادارہ اپنے دائرہ کار کے اندر کام کرے تو انشاءاللہ پاکستان خوشحال ہوگا. بہت انشاءاللہ ضرور. تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ ایڈوکیٹ زاہد مزاری صاحب. معزز مہمان ہمارے ساتھ یہاں پر موجود رہے اور گفتگو ہوئی. پاکستان کا درد کیونکہ رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں سوچتے ہیں, فکر مند ہیں, یقیناً حالات کو بہتری کی طرف ہمیں لے جانا ہوگا, اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا. بہرحال یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر مزید گفتگو کی جا سکتی تھی, لیکن وقت کی کمی جو ہے وہ آڑے آ رہی. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک کے بعد جو سلسلہ ہے دوسرا وہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی.